پاس ہوتا احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ اب دیکھیں کتنا بڑا ہے، فرمایا تو یہ بات مجھے اچھی لگتی کہ مجھ پر 3 راتیں بھی نہ گزرتی اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی رہتا۔ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشی ہوتی میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، 3 دن میں سارا اللہ کی راہ میں دے دوں، مگر صرف وہ چیز اتنا سونا رکھتا اپنے پاس جس کو میں اپنے بچا کے رکھتا کسی قرضے کے لیے، یعنی قرض اگر میں نے کسی کا دینا ہو وہ رکھ لیتا، باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس حدیث پاک میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ نیکی کے کاموں میں تو بڑا وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں لیکن مخلوق خدا کے انہوں نے حق دینے ہیں۔ اب دیکھیں صدقہ نفلی سے افضل ہے اپنا قرضہ ادا کرنا۔ اور اسی طرح مولا علی قاری فرماتے ہیں بہت سے لوگ جو غیر عارف ہیں وہ عبادات ریاضات میں مشغول ہیں لیکن وہ دنیاوی حق جو ان کے بیوی بچوں کے وہ ادا نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ بھی بات نہیں ہے۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا بندوں کا حق پہلے ہے، نفلی کام بعد میں ہے۔ 1860 کیونکہ ترمذی میں وہ آ گئی روایت کہ جو قرضہ ہے وہ شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا، فرمایا شہید بھی روح جو ہے وہ قرضہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ سے اگلی روایت 1860 نمبر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر دن بندے جس میں صبح کرتے ہیں 2 فرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا عوض عطا فرما، یعنی جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تو اس کو اور اس کا عوض اچھا عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عوض دے گا تمہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو خرچ کرنے والے کو اچھا عوض دے، دوسرا کہتا ہے اللہ روکنے والے کو ہلاکت عطا فرما، یعنی جو مال بالکل تباہ کے جس نے رکھا ہوا ہے اور وہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتا اپنے پیسوں کو کہ جس سے مخلوق خدا کو نفع ہو، اللہ اس کا مال تباہ۔ 18 کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء خرچ کر اللہ کی رضا والے کاموں میں، نیک کاموں میں پیسہ خرچ کر، ولا تحصی جوڑ اور یہ نہ ہونا میں نے اتنے پیسے اللہ میں اور دوں، یہ نہ ہو، گن کے اللہ کی راہ میں بھی نہ دینا، یہ فرمایا اگر تو گنے گی فیحص اللہ علیک پھر رب بھی تجھ پہ شمار فرمائے گا، پھر تجھے بھی گن گن کے ملے گا۔ تو اللہ کی راہ میں دیتے وقت گننا نہ، وگرنہ تمہارے اوپر بھی گنتی شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا ولا تو ہی جوڑنا نہ، جوڑ کے نہ رکھی جانا، مراد یہ ہے کہ بندہ ضروریات زندگی پوری کر کے باقی مال بس جوڑی جائے، کرنا کیا کچھ بھی نہیں، مر جانا ایک دن، یہ نہ ہو۔ صرف جوڑی نہ جانا، اگر جوڑنے لگ گئی تو رب بھی تجھ پر جوڑنے لگ جائے گا، پھر اللہ رب العالمین بھی جوڑے گا۔ فرمایا ارتقی مستطاعت، جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی راہ میں دیتی رہنا، خرچ کرتی رہنا، کیونکہ قرآن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک دانہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن نیکی جو کی ہے، وَإِن تَکُ حَسَنَةً یضاعفھا، اور نیکی ایسی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر دیتا، دگنا تگنا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو متفق علیہ یہ روایت، مراد اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ صرف جوڑ کے رکھنا، خزانہ کر لینا مال کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے باز آ جانا، یہ اس طرح پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ 1862 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم خرچ کر میں بھی تجھ پہ خرچ کروں گا، تو خرچ کر پھر تجھ پر بھی کیا جائے گا، میں بھی تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور قرآن میں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں فرمایا جو تمہارے پاس ہے فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ سدا باقی رہنے والا ہے۔ تو خرچ کرے گا اللہ تجھ پہ اپنی رحمت خرچ فرمائے گا، رزق دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ پہ اللہ اپنی رحمت دے گا۔ 1863 نمبر روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم اگر تو اپنا بڑا ہوا مال، ضروریات زندگی اور جو کچھ ہے، مثلا آپ کو پتہ ہے ایک بندہ ہے
اس نے اپنی ضروریات زندگی کا نکال لیا اور 1-2 ماہ کے لیے مزید رکھ لیا کہ 1 مہینہ مجھے بھی 2 سیلری ملنی ہے، یا نہ بھی ملی تو میں ان پیسوں میں سے اپنا گزارا کر لوں گا، یعنی یہ اس کا مطلب ہے۔ اور آگے آ رہا ہے یہ بھی نہیں کہ کل مال دے دو بس اور بعد میں منہ اٹھا کے دیکھتے رہو، یہ بھی نہیں ہے، وہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ فرمایا ابن آدم اپنا بچا ہوا مال، بڑا ہوا ضروریات زندگی سے زائد مال وہ تو خرچ اگر کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے، اور اگر تو اس کو رو کے رکھے صرف جوڑتا ہی رہے قارون کے خزانوں کی طرح تو تیرے لیے یہ برا ہے۔ فرمایا اور کافی مال کے اوپر ملامت نہیں کی گئی، یعنی ضروریات زندگی کے مطابق بس بقدر کفایت مال ہے، روٹی آ جاتی، کپڑا آ جاتا ہے، بس روزمرہ کے معاملات، اس کے اوپر تو ملامت ہی نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں۔ وابدأ بمن تعول، اور فرمایا ابتدا کر اس سے جو تیرے عیال والے ہیں، اہل و عیال والے، یعنی صدقات نافلہ جو زائد مال اللہ کی راہ میں دینا ہے ان کی ابتدا اپنے خاندان والوں سے کر، اپنے خاندان کے غرباء فقراء کو پہلے دے، باقی لوگوں کو بعد میں۔ اب یہاں پہ ملا علی قاری ایک اور حدیث لائے ہیں کہ ایک تو ابو داؤد کی روایت ہے کہ فرمایا بندے کے لیے اس کی گناہ کے لیے یا اس کے نقصان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس کا رزق ہے وہ اسے بھی ضائع کر دے۔ 1 مہینے کا کھانا تھا وہ اس نے سارا اٹھا کے دے دیا، اب ہے کچھ نہیں کھانے کے لیے رو رہا ہے، یہ بھی نہیں، یہ نقصان ہے بالکل عقل کا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے آگے صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے اور صحیح تقریباً ابو داؤد میں بھی ہے یہ کہ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونے کے جتنا، انڈے کے جتنا سونا لے کے آیا، سونے کا انڈا کہہ لیں، انڈے کے برابر سونا لے کے آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ لے لیجئے صدقہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے اسے منہ پھیر لیا، وہ دائیں جانب آیا، بائیں جانب سامنے سے 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور لے کے نا پھینک دیا غصے سے۔ صحابہ فرماتے ہیں لو اصابت ہو لو جات ہو، اگر وہ اس کو بجتا تو اس کو زخمی کر دیتا، حضور نے اتنے جلال سے اسے پھینکا۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی بندہ آتا ہے جس چیز کا مالک ہے سارا اٹھا کے لے آتا ہے اور کہتا ہے یہ صدقہ ہے، پھر بیٹھ کے گھر میں لوگوں کا منہ دیکھتا ہے کون آئے مجھے روٹی دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظاہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے جو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد دیا جائے۔ یہ دیکھیں یہ اب کہا جا رہا ہے نارمل عام بندوں کو۔ اب یا ملا علی قاری کہتے ہیں ایک طرف صدیق اکبر آتے ہیں سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، حضور قبول کر لیتے ہیں، ایک طرف حضرت عمر آتے ہیں آدھا مال یا رسول اللہ گھر رکھ کے آئے ہوں آدھا بچا کے لائے ہوں، حضور قبول کر لیتے ہیں، ایک طرف یہ صحابی آتے ہیں حضور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ اس طرح نہ کیا کرو، سارا مال اٹھا کے لے آتے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ یہ آئے تو حضور نے غصے کا اظہار کیا، ابو بکر صدیق سارا مال لے کے آئے تو قبول کر لیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ہر ایک کا ایمان صدیق اکبر والا نہیں ہوتا، رسول اللہ جانتے تھے کہ ہر ایک کا ایمان ابو بکر والا، وہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین اور توکل کی اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے اور حضور ان کے حال کو جانتے تھے جس وجہ سے رسول اللہ نے ان کا قبول فرما لیا۔ لیکن عام پبلک ہر بندے کا یقین نہیں ہے، جس طرح آتا ہے نا فرمایا اگر تم توکل کر لو پرندوں والا کہ پرندے صبح کو بھوکے پیٹ جاتے ہیں شام کو کھا کے آتے ہیں روزانہ، اور وہ جوڑ کے کچھ ہی نہیں رکھتے اپنے گھونسلوں میں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم روزانہ جا رہے ہیں اللہ میں رزق دے گا۔ فرمایا اگر تم بھی یہ توکل کر لو تو کیا بات ہو جائے گی۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ توکل کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، انہیں پتہ تھا میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ مجھے بھوکا نہیں سونے دے گا، وہ دے گا۔ آج ہم میں وہ توکل نہیں ہے، ہر بندے میں وہ توکل ہے، ہاں تو اس کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ سارا نہ دو، ضروریات زندگی کو پورا کرو، زائد مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ 1864 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ 2 بندے ہیں، تشبیہ دیکھیں دی جا رہی، 2 بندے ہیں، ان کے اوپر لوہے کی زرہ ہیں، جس زرہ کے اندر ان کے ہاتھ ان کے سینے پستانوں کی طرف باندھ دیے گئے ہیں اور ان کی اپنا تراقی ہما ترکوکا ہڈی کو کہتے ہیں یہ اوپر۔ اچھا جی کہتے ہیں اسفل الکتف کندھے سے نیچے اور سینے سے اوپر یہ جو ہڈی، یعنی اس کے ہاتھوں کو اس طرح ادھر باندھ دیا گیا ہے یوں۔ فرمایا صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے نا
تو انبسطت عنہ، وہ زرہ کھل جاتی ہے، وہ زرہ جب وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کھلتی ہے، ہاتھ کھل جاتے ہیں اور وہ صدقہ کر دیتا ہے۔ اور بخیل بندہ جب ارادہ کرتا ہے صدقہ کرنے کا تو اس کے ہاتھ اور سختی سے باندھے جاتے ہیں، اور ہر حلقہ جہاں اس کے ہاتھ باندھے ہوئے بیڑی وہ اس کی جگہ کو اور مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، صدقہ نہیں ہوتا اسے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ان الجواد اذا ہم بالصدقۃ اتصال ذلک صدرہ، کہ جو سخی بندہ جب صدقے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اور وسعت بخش دیتا ہے، سینہ کشادہ ہوتا ہے اور کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، اور اللہ اس پر اپنی عطا کا خزانہ لٹا دیتا ہے۔ اور بخیل بندہ جب وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا دل سنگڑ جاتا ہے، کہتا ہے نا 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 دینا نا اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندے اگر ان کو دے دیا، ادھر جمع غریبوں کو دے دیا، تیرے پاس کیا رہے گا؟ تو وہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے اور ہاتھوں کو روک لیتا ہے۔ مراد یہ حدیث پاک متفق علیہ روایت۔ 1865 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو، بے شک ظلم قیامت والے دن اندھیرا ہوگا، اور فرمایا واتقوا الشح، بخل سے بچو، بخل سے بچو، بے شک بخل اس نے ہلاک کر دیا تم سے پہلوں، اور اس نے ابھارا ان کو کہ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور ایک دوسرے کی حرام چیزوں کو حلال جان لیا۔ اچھا شحن ایک ہوتا ہے بخل، بخل مولا علی قاری فرماتے ہیں بخل ہوتا ہے اپنے مال میں، بندہ اپنا مال دبا کے رکھے کسی کو نہ دے۔ شحن یہ بخل سے بدترین ہے۔ شح کہتے ہیں کہ بندہ اپنے مال میں بخل کرے اور غیر کے مال میں حرص بھی کرے، اس کو کہتے ہیں شحن۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ 1866 نمبر روایت ہے، حضرت عارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرو، ہائے 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 کیا حدیث ہے، صدقہ کرو، ایک زمانہ تم پر آئے گا کہ بندہ اپنا صدقہ لے کر چلے گا، فلا یجد من یقبلھا، فرمایا قبول کرنے والا بندہ کائنات میں نہیں ملے گا۔ ایک بندہ زکوٰۃ لے کے گھر سے جائے گا، زکوٰۃ قبول کرنے والا بندہ ہوگا ہی نہیں، ہر بندہ اتنا خوشحال ہو جائے گا۔ یقول الرجل، اور جس کو زکوٰۃ دینے لگے گا وہ کہے گا لو جئت بہا بالامس، اگر کل کو تو یہ لاتا نا، گزشتہ کل اگر تو یہ مال لاتا تو شاید میں قبول کر لیتا، فاما اليوم فلا حاجت لی بہا، آج مجھے پیسے کی ضرورت نہیں رہی، کل کوئی اور آ کے دے گیا۔ فقیروں کا یہ حال ہوگا کہ پیسہ لینے سے انکار کر دیں گے، اتنی فراوانی آ جائے گی۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا اس طرح، یا قرب قیامت ہوگا، کیونکہ وہ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس طرح حدیث میں آیا کہ فرمایا قیامت اب تک نہیں آئے گی، مال کثرت سے بہنے لگے گا، ہر بندہ بڑا امیر ہو جائے گا، حتیٰ یخرج الرجل زکوٰۃ مالہ، حتیٰ کہ ایک بندہ نکلے گا اپنے مال کی زکوٰۃ لے کے، فلا یجد احدا یقبلھا، ایک بندہ بھی اس کو نہیں ملے گا روئے زمین پہ جو اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لے۔ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، متفق علیہ روایت ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لیں اللہ کی راہ میں۔ 1867 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے اعظم ہے، اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا صدقہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح ہو، حالت صحت میں، حالت اور شحیحاً تو تھوڑا تھوڑا بخیل بھی ہو، کہ دل میں ہو کہ اگر صدقہ کیا تو مال کم ہو جائے گا، اس حالت میں نفس پہ چھری پھیر کے صدقہ کرنا افضل ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کی حرص لالچ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کو مثلا کینسر ہو گیا، اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے 6 ماہ بعد مر جانا ہے، ایسے ہی ہے نا، اس کو مال کی حرص رہتی ہے، اب اگلے جہاں کا سوچ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے قبر کا، تو پھر کہتا ہے فلاں 4 لاکھ مسجد کو دے دیں، 10 لاکھ مدرسے کو دے دیں، ٹھیک ہے جی، اتنے کا راشن تقسیم کر دیں، جب صحیح تھا تب کیوں نہیں کیا، اب آ کے سارا کچھ تقسیم کرنے لگ گئے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ اجر تب دیتا ہے بندہ حالت صحت میں ہو، بیمار کیونکہ جب مرنے لگا اس وقت کیا، پھر اب تو دینا ہی دینا، اب تو صدقہ کرنے کا یہ تو یعنی پھر وہ عجیب ہوا نا، جب بات ختم ہو آگے آ رہی وہ بھی روایت۔ فرمایا حالت صحت میں صدقہ کرے، شہی ہوں تھوڑا تھوڑا بخیل بھی ہو، دل میں ہو کہ اگر تو نے صدقہ کیا اللہ کے بندے مال ختم ہو جائے گا،
مال کم ہو جائے گا، عزت کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وَتَعْمَلُ الْغِنَا، اور تجھے غنا کی امید ہو کہ اگر مال جوڑ کے رکھوں گا بڑا سارا گھر بڑھ جائے گا، ایک اچھی سی گاڑی لوں گا، لوگوں میں عزت ہوگی، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا امیر بندہ ہے. ہاں جی، اور تجھے غنا کی امید ہو. اللہ اکبر. وَلَا تُمْهِلْ، اور فرمایا تم مہلت نہ دے، مہلت نہ دے، اس کو صدقہ فوراً کر دے. حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، حتیٰ کہ جب پہنچ جائے حلقوم کو، جان آ جائے، حلق سے جان نکلنے لگے، تو کہے فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، مسجد میں اتنا دے دو، مدرسے میں اتنا دے دو، غریبوں کو اتنا دے دو. فرمایا وقد کان لفلاں، اب تو فلاں کا وہ ہو چکا، اب تو وہ وارثوں کا مال ہو چکا. اب تو جس کے لیے مرضی وصیتیں کرتا، پھر ثلث سے زیادہ وصیت جاری نہیں ہونی، تیری وصیت صرف ثلث تہائی مال سے ہوگی، باقی تو وارثوں کا ہو گیا. اب صدقے کرنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا اللہ کو پسندیدہ صدقہ وہ ہے جو حالت صحت میں کیا جائے. 1868 نمبر روایت، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور بیٹھے تھے سائے کعبہ کے سائے میں. مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم، ابو ذر وہ خسارہ اٹھانے والے. میں نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو کثرت سے مال جمع کرنے والے. کثرت، دیکھیں ایک بندہ جس کا کروڑ روپے کا بزنس ہے، اس کو خسارہ بھی 80 50 لاکھ کا لگتا ہے. جتنا بڑا بزنس ہو نقصان بھی اتنے بڑے ہیں اور منافع بھی اتنے بڑے ہیں. دو مطلب ہیں حدیث کے. ایک تو مطلب ہے سب سے زیادہ نقصان بھی زیادہ مال والوں کو ہوتا ہے، اور جس بیچارے کی دکان ہے جو روزانہ 700 کی سبزی بیچتا ہے اس کو کتنا خسارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو مال جمع کریں اور صرف جمع ہی رکھیں، اللہ کی راہ میں نہ دیں، فرمایا وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں دنیا و آخرت میں. اچھا، اب حضرت ابو ذر غفاری چونکہ بڑے آپ متقی اور بڑے فقر والے تھے، تو حضور نے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ بات فرمائی. فرمایا وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا کہ زیادہ مال جوڑنے والے، ہاں سوائے ان کے ان امیروں کے جو یہ کہے ہا قضا و ہا قضا، اس طرح اس طرح اس طرح، یہ لے یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہاتھ جس کا صدقہ کے لیے چلتا رہے وہ نہیں، اس کی بات اور ہے. جو جوڑ کے رکھے فرمایا اس کی بات اور، وہ خسارہ اٹھانے والے. لیکن آگے فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ اللہ کی راہ میں دینے والے جن کے ہاتھ مسلسل راہ خدا میں چلتے رہیں، یہ بڑے تھوڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، بڑے کم. متفق علیہ روایت ہے. جیسے قرآن پاک میں سورہ سبا کے اندر ہے نا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں. دوسری فصل 1869 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی اللہ کے قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. لوگوں کو اس طرح قریب ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں بندہ ماشاءاللہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، اگر کسی کو ضرورت پڑے فلاں کو کہو وہ پیسے دے دے گا، تو لوگوں کے دل کے قریب ہوتا ہے. اور فرمایا بعید من النار، جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہوتا ہے لیکن جہنم کے قریب ہوتا ہے. اور آگے فرمایا کہ سخی جاہل، ایک بندہ جاہل ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مسائل کا، مسائل دینیہ کا اتنا، لیکن وہ ہے سخی. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں بخیل عابد سے زیادہ اچھا اللہ کو وہ لگتا ہے. ایک بندہ جاہل ہے، وہ عالم اتنا نہیں ہے، زیادہ بہت زیادہ نوافل اور وہ کام نہیں کرتا، اور ایک بندہ بہت زیادہ وہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے لیکن بخیل ہے. یعنی اللہ دنیا کے بخیل سے مراد ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کے دل میں دنیا کا مال جوڑنے کی حرص اور طمع اور لالچ ہے. اور ایک بندہ اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے لیکن وہ جاہل ہے، وہ کھلے دل سے اللہ کی راہ میں غریبوں کی خیال رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے. یہ جس طرح بھی جن بھی نفع عامہ کے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ جاہل بندہ خرچ کرنے والا زیادہ پسند آتا ہے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. اللہ اکبر. 1870 نمبر روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زندگی میں صدقہ کرے 1 درہم، موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. جوانی میں صحت کی حالت میں 1 درہم، وہ موت کی حالت میں 100 درہم کرنے سے، صدقہ کرنے سے بہتر. مراد ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا بندہ کہہ جی میرے نہ دے، انہیں بکرے دے دے. بھائی جب جوان تھا تب تو نے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں، جب صحیح تھا تب اللہ کی راہ میں کچھ دیتا.
اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کی۔ 1871 نمبر روایت ہے، ابو درداء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے وقت صدقہ کرنے والے کی مثال یا غلام آزاد کرنے والے کی مثال موت کے وقت اس بندے کی طرح ہے، وہ جب پیٹ بھر جائے تو بچا ہوا کھانا اللہ کے وہ ہدیہ کر دے۔ ایک بندہ ہے، غریب آدمی اس کے پاس ہے، وہ کھانا لایا، چرگا اچھے سے کھایا، جو بچ گیا پیٹ بھر گیا، اب کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہی، اٹھا کے کہے یہ لو جی جناب یہ آپ کھا لیں، میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ یہ کیسا تحفہ تھا تو پہلے کھانا کھلاتا، بچا ہوا مال دے دیا۔ تو موت کے اندر صدقہ کرنے والا فرمایا اسی طرح ہے کہ جس طرح پیٹ بھر گیا تو کھانا اٹھا کے دے دیا۔ امام احمد نسائی دارمی ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور ترمذی نے اسے صحیح کہا۔ اچھا جی، 1872 نمبر روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 بخل اور برا اخلاق۔ کامل مومن بخیل نہیں ہوگا اور کامل مومن گندے اخلاق والا نہیں ہوگا، برے اخلاق۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے غصے میں بندے سے بری بات نکل جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی بندہ نادم ہوتا ہے، پشیماں ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی ایک اچھا ہونے کی علامت ہے۔ اگر دل ملامت ہی نہ کرے نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے، تو یہ ذرا سوچنا چاہیے ہمیں اپنے بارے میں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو برا اخلاق نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے مومن کا اخلاق کہ غصے کی حالت میں بھی نہ بخل کرے نہ اس کا اخلاق برا ہو، اس کی یعنی تربیت بتائے کہ نہیں یہ بندہ بالکل اچھا ہے۔ 1873 نمبر روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں نہیں داخل ہوگا خبن دھوکہ دینے والا۔ کون ہے؟ دھوکہ دینے والا۔ ولا بخیل کنجوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا منان احسان جتلانے والا بھی جنت میں، جو کسی پر نیکی کر کے احسان جتلائے میں نے یہ نیکی کی تھی تجھ کو۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ 1874 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین بندوں میں جو خصلت ہے وہ ہے شح حالع، سخت قسم کا بخل، ہر ہرس میں لالچ میں ڈال دینے والا سخت بخل، وجبن خالع، اور شدت والا ڈر، سخت ڈر، کہ بندہ بہت زیادہ بزدل ہو، بہت ہی زیادہ ایکسٹرا بزدل ہو، کہ کوئی ٹی وی پہ خبر سن کے بندہ کانپنے لگ جائے یہ کیا ہو گیا۔ ایک جگہ پہ چلیں چھوڑیں اب کیا بات سنانی، خیر ہمارا ایک معاملہ تھا، تو وہاں پہ ایک ساتھی تھا، تو وہ نا جم کرتا تھا، بڑا اس کی 6 پیک اور بنائے ہوئے بڑا مضبوط، تو وہ کہتا جٹ صاحب آپ بس بندے دکھا دیں مجھے، بندے دکھا دیں۔ اس طرح کی ایک موقع تھا وہاں پہ اس طرح ہوا کچھ، تو بس آپ نے مجھے بندے دکھا دینے، وہ تو وہاں پہ کوئی مسئلہ واقعی خراب ہو گیا میرا، تو وہاں پہ کوئی لڑائی شڑائی والا ماحول بن گیا، تو 1.5 کلومیٹر دور ٹرک کے پیچھے چھپا ہوا وہ جا کے جو کہہ رہا تھا بس آپ نے مجھے بندے دکھا دینے۔ تو یہ سخت قسم کا وہ یعنی اتنا خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا کہ اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ یعنی عجیب معاملہ۔ اب آپ جانتے ہیں یہاں پہ وہ یہ چیزیں عجیب سمجھی جاتی، نارمل سمجھی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ بندے میں جو چیزیں ہیں 2 خصلتیں اچھی نہیں ہیں، ایک شوہن حالون سخت قسم کا بخل اور ایک سخت قسم کی بزدلی۔ امام ابو داؤد نے سے روایت کیا، اور ہم حدیث ابو ہریرہ کو ان قریب ذکر کریں گے کہ بخل اور ایمان جمع نہیں ہوتا، کتاب الجہاد میں آگے حدیث لائیں گے انشاءاللہ۔